صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے پوچھا کہ کیا تم متواتر روزے رکھتے ہو، رات بھر عبادت بھی کرتے رہتے ہو، یعنی روزانہ روزے بھی رکھتے ہو اور رات کو عبادت بھی کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے نبی جی، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یوں ہی کرتے رہو گے کہ دن کو روزہ رکھتے رہے اور رات کو عبادت کرتے رہے تو آنکھیں دھنس جائیں گی اور تم بے حد کمزور ہو جاؤ گے۔ ایسا نہ کیا کرو، یہ کوئی روزہ نہ ہوا کہ کوئی زندگی بھر یعنی بلا ناگہ ہر روز روزہ رکھے۔ 3 دن کا یعنی ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ ہر مہینے میں 3 دن بھی اگر روزے رکھے جائے تو۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی، مجھے تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے کہ میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھا کرو، جس طرح وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھایا کرتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کا وقت آتا، جہاد کرنے کا وقت آتا، جہاد میں دشمن سے مقابلے کا وقت آتا تو داؤد علیہ السلام بھاگتے نہیں تھے۔ یعنی اس قدر روزہ رکھنے کے باوجود ان کے جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ اس طرح روزے رکھنا جسم کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن وہ بالکل طاقت کے ساتھ دشمن کا بھی مقابلہ کر لیتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا روزے کا طریقہ کار ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو بیان کیا کہ روزانہ روزے رکھنا اور پھر روزانہ رات کے وقت عبادت کرنا، قیام میں رہنا، اس طرح تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، آنکھیں دھنس جائیں گی، بے حد کمزور ہو جاؤ گے۔ اس طرح جسم کو تکلیف نہ دو۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم روزے زیادہ رکھو تو داؤد علیہ السلام جیسا طریقہ اختیار کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہوئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میں نے ایک گدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے نہ بچھا دیا، تو کہتے ہیں جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے، یعنی ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا میرے لیے تو بہت ہی آسان ہے، میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی جی، اس میں تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے کہ میں اور روزے رکھ سکتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا 5 دن کے روزے رکھ لے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو پھر 6 دن روزے رکھ لیا کرو، یعنی 6 دن روزے رکھ لیے اور 6 دن چھوڑ دیے، یا اس طرح کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا، تو وہ کہنے لگے کچھ اور بڑھا دیجئے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے روزے رکھنے کا کہا تو صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جی تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے، حکم کا انتظار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 دن روزے رکھنے کا کہا کہ چلو 5 دن روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے بولا کہ اللہ کے نبی جی، ایک مہینے میں 5 دن کے روزے رکھنا میرے لیے بڑا ہی آسان ہے، کچھ اور بڑھا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو 6 دن روزے رکھ لیا کرو۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جی اس سے بھی زیادہ کچھ اور بڑھا دیجئے، مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے روزے رکھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا 9 دن یعنی 9 دن روزے رکھ لو، 9 دن روزے رکھ لینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اچھا ایسے کرو کہ 11 دن روزے رکھ لینا، یعنی ایک مہینے میں تم اگر 11 دن روزہ رکھ لیتے تو بڑا اچھا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جب یہ بیان کی تو اس کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کرو کوئی داؤد علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی جس طرح داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اس طرح روزہ جو ہے وہ اور اس سے زیادہ شریعت میں کوئی جائز نہیں، یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھ لینا اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ اس طرح کر لے کہ زندگی میں 1 دن روزہ رکھ لیا، 1 دن چھوڑ دیا، اس سے بڑھ کر شریعت میں اور کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔
تو اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی اگر روزے رکھتے ہیں تو رکھ ہی جاتے ہیں، جب نفلی روزے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ، اگر نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے، چاہے وہ ہم رمضان میں آ کر ہی رکھیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین طریقہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا بھی یہی بہترین طریقہ تھا اور شریعت میں بھی یہی جائز ہے۔ اگر جو زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے وہ ایک دن روزہ رکھ لیا کرے، ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔